बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पे खड़ा है कि अगर हम पाकिस्तानी, अगर अब हम इसमें अपनी आवाज़, जो आने वाली नाइंसाफियां हैं, जो हमारी आइन की धज्जियां उड़ाने वाली तैयारियां हुई हैं पाकिस्तान में, जो इस मुल्क के कानून और रूल ऑफ लॉ को पैरों के अंदर रोंदने की तैयारी हो रही है, जो आ गई पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर रोज हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जाते हैं हमारे से, उनकी कदर नहीं की जाती। बल्कि ऐसे पाकिस्तान में हालात मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जिधर ताकतवर जो चाहे कर सकता है, जो पीछे से एक बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, वो जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। और किसी किस्म की अगर हमारी मुल्क में बचत हो रही है, मेरी पार्टी और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बचत होती है तो वो बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलिया। और मुझे तो बड़ी देर का अभी तक जेलों में डाल चुके होते हैं, एक जेल से दूसरे जेल में, जिस तरह अली मीन को किया है। तो अगर हमारी अदालतें ना होती तो मुझे तो इन्होंने 140 या 145 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें एक के ऊपर मेरे ऊपर FIR काटी गई है गद्दारी की, पाकिस्तान से गद्दारी की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी की तौहीन कर दी है, जिस पे मेरे ऊपर मजहब की तौहीन का केस कर दिया गवर्नमेंट ने, कि शहबाज शरीफ को कई लोगों ने या इनको कहीं आवाजें लगा दी मदीना में, तो उसमें मेरे ऊपर कैसे तौहीन मजहब लग गया। तो ये हो रहा है, आज मेरे घर के ऊपर हमले हुए हैं, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया गया। यानी कोई इसकी मिसाल ही नहीं है किसी जमहूरियत के अंदर जो हुआ है मेरे साथ, और फिर गोलियां, कत्ल करने का केस। लेकिन मेरा छोड़ें, मुझे तो 2 दफा कत्ल करने के केस था, एक दफा वजीराबाद और एक दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मेरे लोगों से हो रहा है यहां तो सिर्फ हम एक ही तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ, और हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। जो पहले क्या होता था कि जैसी ऑपोजिशन में आता था, जब केस शुरू होते थे, तो वो एकदम अपने जिधर उनके पैसे और सब कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर भाग जाते थे, और बाहर रहते थे जब तक NRO नहीं मिलता था, तब तक वापस नहीं आते थे। तो हमने तो यहां जीना मरना है, हमने तो यही हमारा ये मुल्क है। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज, और लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे हैं, ना बैंक अकाउंट्स हैं। तो इसलिए हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ना है। अब हमारी जो लड़ाई है वो है ये माफियाज के साथ और इनके साथ हैंडलर्स के साथ। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन की सिर्फ एक ही तशरीह कर सकता है, पाकिस्तान की आइन की एक ही इदारा, वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो उसके ऊपर नजर और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपसे आज बात खास करने आया था, वो पहले मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको कहता हूं फैसला कुन मोड़, ये है क्या, ये कौन सा फैसला कुन मोड़ है। देखिए, हमारी हुकूमत गिराई, बंद कमरे में एक घोड़े सवार ने फैसला किया, घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ था, फैसला किया कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है और वो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, और उसके साथ फिर इसहाक डार दूसरा जीनियस है, तो इसको हटा के उनको लेके आओ। तो चलती हुई इकोनॉमी को, जो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पिछली मई के अंदर शाया की, उसके अंदर आप देख लें तो 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस थी। कोरोना के 2 साल, इतनी बड़ी वबा, दुनिया का क्राइसिस, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान वो उन 3 मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल किया।
یہ دنیا نے مانا ہے. ورلڈ اکنامک فورم, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں, اس نے کہا, یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے, اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے, تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا. سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے, دنیا نے اکنالج کیا. ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, جو کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا, غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی, تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا, اپنے لوگوں کو بچایا. تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے. اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے. ہر چیز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز یعنی آمدنی, ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا, ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی. روزگار, یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا, ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تو ہم آگے بڑھ رہے تھے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا. تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے, اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا, میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے, پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20, 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو, جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی, ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو, جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے, اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں, الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے, اور انہوں نے اس کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی, 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی, بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو, ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے, اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا, بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے, کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو, پاکستان کو, پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں, بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان, ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. یا ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی. یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں, اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, ان کی بات پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی, قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے, جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, گورنمنٹ نہ گرانا, اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا, الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم, وہ ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے.
کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان، اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تاریخی تھا۔ تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی، جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے، اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے، اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی۔ میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو، کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی۔ میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے۔ ایک میں نے انٹرویو دیا، میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو، تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر۔ ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے۔ تو ہوا کیا؟ ہم الیکشنز کرتے رہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے۔ آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں، کوئی پاکستان کا قانون دان، لائر، جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی۔ کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے، کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ، کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی۔ یہ میرا بنیادی حق ہے، سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے۔ تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ، کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسمبلیز تحلیل نہیں کی تھی۔ جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا؟ ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں۔ سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بددیانتداری کی، جو اس نے بے ایمانی کی، کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں، اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا، یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد وہ حکومتیں، یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا، وہ کیئر ٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے۔ ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت، پنجاب میں الیکشن ہوں گے 14 مئی کو۔ ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ ہم نے جس دن تیاری کرنی، ہم نے اپنی الیکشن کیمپین اناؤنس کرنی تھی، تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جب ضلع شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا، تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پہ نکلے ہوئے تھے جو کہ اناؤنس ہو چکی تھی۔ انہوں نے صبح کو وہ دفعہ 144 لگائے جو لگا ہی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، ہمارے پہ کیسز کر دیے۔ تو ادھر سے نیت نظر آ گئی کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پھر آگے بات بڑھی۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشنز ہو۔ تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ ہم نے کیا ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ہمارے موقف میں فرق کیا تھا۔ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو 14 مئی سے پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں اور ہم پھر اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے۔ انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بعد کریں گے۔ اب پاکستانیوں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے، یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آ کے وہ بجٹ بنائے،
یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے. یہی بدنیتی تھی. ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا. یہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے. یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا, یہ اسے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے. بدنیتی ادھر پتہ چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشنز. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے ہیں پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے, بدنیت تھے, فیل ہو گئے. اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی عقل بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دیے ہیں کوئی کسی بھی یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. عجیب عجیب انہوں نے کوئی دیے کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے, پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گی. ہمیں 1 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہونی چاہیے, اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ 20 میں 2022 کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے, ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو رہی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس سال ہی اگریمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی. تو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا بہانہ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے, یہ یاد رکھیں, اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ سے چینج نہیں ہو سکتا. بہانے مار رہے ہیں آئی ایم ایف کے, پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی. سو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا, ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور 14 مئی سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزالو کرنی, ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے بعد پختونخوا کا, اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں. کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر بیٹھی رہے, کیونکہ ان کے پاس تو اب کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے, یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے, الیکشن کے ذریعے نہیں, صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے, فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے کے پی میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی, ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے, یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئے. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا, انہوں نے بہانے مارنے. میں آج آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں. کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے, تو کیوں اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے, کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے گورنمنٹ گرائی تھی, آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن, جو مہنگائی ہے, اس کے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس, اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی, جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے.
यानी खाने पीने की चीजें, उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो ये दो जरा समझ लें कि हम जब गए थे जो इन्फ्लेशन थी वो 12.5 थी, जिसके ऊपर इन्होंने सारे मुल्क महंगाई मार्च भी की और सिर्फ आए ये थे कि महंगाई कम करने के लिए। आज पाकिस्तान में 36.4% पे पहुंच गई है सीपीआई, 3 गुना ज्यादा हो गई है। आज जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, ये इस मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 48.4% पे पहुंच गई है, तकरीबन 50% पे पहुंच गई है। जो खाने पीने की चीजें हैं, ये आम घर के अंदर लोगों से आज पूछे उनके ऊपर क्या गुजर रही है, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। आज तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में रुल गया है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर बैंक में आपके पास 100 रुपया पड़ा था साल पहले, अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना कि जो टोटल महंगाई हुई है, तो आपका 100 रुपया सिर्फ 63 रुपया बच गया है। बाकी उसमें से पैसा निकल चुका है महंगाई की वजह से। आप उसकी खरीदार की पावर सिर्फ रह गई है 63 रुपए। साल पहले 100 रुपया, आज 63 रुपए। और अगर खाने पीने की चीजें, जिसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो आम लोग घरों में इस्तेमाल करने की जो जरूरी चीजें होती हैं, वो अगर आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा था साल पहले, आज सिर्फ 52 रुपया की उसकी खरीदार की पावर रह गई है। 100 में से सिर्फ 52 रुपए की चीजें अब आती हैं जो 100 रुपए की आती थी एक साल पहले। ये जनरल बाजवा का तोहफा था कि इन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये लोग लेके आए। और उसके बाद आगे चलें, जो अब हमारा मसला क्या, सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे पास डॉलर्स कम होते हैं। तो जो सबसे बड़ी कोशिश होती है कि डॉलर्स की इनकम बढ़ाई जाए ताकि आपके रिजर्व बढ़े, ताकि आपका रुपया मजबूत हो। तो जब हमें इन्होंने गिराया था तो रिकॉर्ड डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, यानी हमारा जो रेमिटेंसेस थी जो पाकिस्तानी भेजते थे वो 31 अरब डॉलर थी, और जो एक्सपोर्ट्स थी वो 33 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। एक साल के बाद, यानी आपके पास डॉलर हमारे पास आएंगे तो हम कर्जे अपनी किस्तें वापस करेंगे ना, हमारी आमदनी में इजाफा होगा तो अपने जो कर्जे चढ़े हुए हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। एक साल के अंदर एक्सपोर्ट्स जो गिरी हैं और जो हमारी रेमिटेंसेस गिरी हैं, 5 अरब डॉलर की गिरी हैं। एक साल में कम हो गई हमारी आमदनी कर्जा वापस करने में। जो आईएमएफ से हम कितने पैसे मांग रहे हैं, 6 अरब डॉलर, तो एक साल में 5 अरब डॉलर तो यहां कम हो गए हमारी आमदनी के। तो पहले आमदनी भी कम हो गई है, हमारी इंडस्ट्री आधी बंद हो चुकी है। इस वक्त हालात ये हैं कि जो हमारा रेवेन्यू, जो हमने रिकॉर्ड पैसे इकट्ठे किए थे टैक्स में, एक पिछले महीने 100 अरब रुपया टैक्स कम इकट्ठा हुआ है, यानी आमदनी भी गिर रही है, यानी मुल्क को चलाने के लिए भी आमदनी गिर रही है। जो बाहर से हमारे डॉलर्स आते थे वो भी 5 अरब डॉलर एक साल में कम हो गए। और आगे गेम प्लान क्या है, मैं फिर से पूछता हूं कि मुझे अगर यही कोई बता दे, अगर ये कहना जी कि हम इसलिए अक्टूबर के लिए तक इंतजार करना चाहते हैं इलेक्शंस का क्योंकि अक्टूबर तक हमारा ये प्लान है, इससे मुल्क बेहतर हो जाएगा, मैं ये भी उसके लिए भी मानने के लिए तैयार हूं। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अक्टूबर के लिए। प्लान क्या है? प्लान ये है कि इसको इमरान खान को जेल में डालो या इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। ये लंदन प्लान है नवाज शरीफ के साथ जो प्लान बना हुआ है। दूसरा प्लान है सख्तियां करो, इनके लोगों को तशद्दुद करो, इनको मारो, इनको जेलों में डालो, इनके ऊपर केसेस करो ताकि सारा वक्त ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाएं। मैं फिर से कहा 145 केसेस किए हुए हैं और लोगों के। अब अली अमीन को सारा चक्कर लगाया, वहां से शुरू हुआ बखर से, फिर पहुंचा इस्लामाबाद, फिर उसको भेजा शिकारपुर, उधर से भेजा नहीं, उधर से लाहौर भेजा, लाहौर से भेजा शिकारपुर, वहां से आखिर में जाके इस महीने के बाद वो निकला। और मैं अली अमीन खुद बताएगा कि उससे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद क्या किया। मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान से आप सुने कि कौन से पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ के तशद्दुद किया जाता है। मैं कल कहूंगा